تجلیات نبوت لیسن نمبر 11 نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیٹس ریوائز آر لاسٹ لیسن۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مشکلیں پیش آئیں دین کے راستے میں۔ شروع میں تو ان کا مذاق اڑایا گیا، جادوگر کہا گیا، پھر تشدد شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہیں ہم کہ مشرکین نے اتنی ان کو سزائیں دیں صحابہ کو۔ ان میں سے ایک سزا کی شکل یہ تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے، اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و جور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی ہے۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تو مشرکین اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دیکھیں، جب ہم دین کے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں نا تو لوگوں کی باتوں سے ہم ڈی موٹیویٹ تو نہیں ہو جاتے۔ اگر کوئی ہمارا فار انسٹنس مذاق اڑائے، کوئی ناپسندیدہ بات کہے، بات یہ ہے کہ مائی ڈیئر سسٹرز، ون آف دا ریزنز دیٹ وی آر اسٹڈنگ دس سیرا از دیٹ وی لرن اینڈ اپلائی اٹ آن آر سیلوز۔ ہمیں سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، ہم نے اس کو اپنے زندگی کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ اب میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ ایک ٹو ڈو لسٹ بنا لیں، ایک لسٹ بنائیں کہ جس پہ لکھ دیں اوپر ٹو ڈو، آئی ہیو ٹو ڈو دس۔ میں نے شروع میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا نا کہ ہم کچھ سنتیں ہیں جن پہ ہم کانسٹنٹلی عمل کرتے ہیں، اینڈ وی forget about the rest of the سناز۔ اب لسٹ وہ بنائیں، وہ چیزیں اس لسٹ میں لکھیں جو سنت ہیں اور جن کو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ اب اس میں لکھیں کہ دین کے راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کی نیگیٹو باتوں سے میں نے ڈی موٹیویٹ اور ڈی مورلائز نہیں ہونا، کیونکہ یہ بھی سننا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا، صحابہ کو کتنا تنگ کیا، بٹ دے ڈڈ ناٹ اسٹاپ، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ تو اس کو ہمیں سنت سمجھتے ہوئے فالو کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو مسلمانوں پر سختیاں آ رہی تھی نا، جو نہ صرف کمزور مسلمانوں پر ہوتی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی بہت بہت ستایا گیا۔ اب اس سچویشن میں آپ نے 2 قدم اٹھائے تھے، ایک تو یہ کہ دار ارقم اور ہجرت حبشہ۔ دیکھیں، طاقت جو ہے نا وہ اجتماعیت میں ہوتی ہے، اور بہترین جگہ اکٹھے ہونے کی تو اللہ کا گھر ہی تھا، مگر اس پہ تو مشرکین کا قبضہ تھا، ہے نا، خانہ کعبہ کے اوپر، وہاں جانا تو ممکن نہ تھا۔ اس لیے ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا گیا اور وہ تھا دار ارقم۔ ارقم بن ابو الارقم کا قبیلہ مخزومی وہی ہے جو ابو جہل کا قبیلہ تھا۔ ان کی اکثریت جو تھی نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہی ہے۔ ان مخالفین کے بیچ میں بنو مخزم کی آبادی میں ایک لڑکا جو ابھی 16 ایئرس کا نہیں ہوا، ارقم، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو منا لیتا ہے اور اس کے گھر کو مرکز بنایا جاتا ہے، اکٹھے ہونے کی جگہ بنایا جاتا ہے۔ تو دار ارقم یعنی ارقم کا گھر، میں پیج 102 پہ ہوں۔ پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کو کے گھر کو تبلیغ اور عبادت
تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا۔ اب اس کو مرکز کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ بدماش کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیتیں تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے۔ اب یہ تھا سلیبس پہلے اسکول کا جو مکہ میں قائم ہوا۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا۔ باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہوا کہ بس اب چھپ کر مورچوں میں بیٹھ جاؤ، باہر بھی جاتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے مگر الگ الگ۔ تو دین کی دعوت سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق اور استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی۔ اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے یا ہمیں بھلا دیا ہے۔ وقتی طور پر مشکلات ہوتی ہیں، ان کو احسن طریقے سے برداشت کرنا ہے۔ دین کے کام میں رکاوٹ آئے تو پازیٹیو رہیں، سوچیں کہ کسی بڑے کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمیں ایک پروسیس سے گزارتے ہوئے جس کے بعد ہمیں دین کا کام ہم سے اس طریقے سے ہم کر سکیں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ کے کام کا بھی ایک معیار ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تکلیفوں سے گزارا تھا اور اپنے کام کے لیے تیار کیا تھا۔ اس لیے مشکلات سے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے مشکلات مانگے، ہمیشہ عافیت کی دعائیں مانگے، مگر اگر مشکل آ جائے تو صبر کرنا ہے اور سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ اللہ بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے مشکل میں ڈالتا ہے، اور اتنی مشکلوں میں ابو جہل کے قبیلے ہی سے دار ارقم بنتا ہے۔ اچھا جی، دیکھیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ارقم کے گھر میں جمع ہوں گے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہجرت حبشہ جو ہے، دوسرا قدم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اٹھایا کہ آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جو دیکھیں، ہجرت جو ہے نا وہ قلبی بھی ہوتی ہے کہ انسان کا دل جہاں اٹکا ہوا ہے وہاں اٹکنا نہیں چاہیے تو وہ اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے، اس کو چھوڑنا بھی ایک ہجرت ہوتی ہے۔ پھر لسانی ہجرت ہے، یعنی کہ زبان کی ہجرت، کچھ الفاظ کو چھوڑ کر دوسرے الفاظ کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور بدنی ہجرت، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کی خاطر، دین کو بچانے کی خاطر چلے جانا۔ اب ہجرت جو ہے نا وہ فتنے سے بچنے کے لیے، یعنی جہاں انسان دیکھے کہ میرا ایمان خطرے میں ہے، میں فتنے میں پڑ رہا ہوں، اس جگہ کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے۔
اور جہاں دیکھے کہ دین فتنے میں ہے، دین بچانا مشکل ہے، کفریہ کلمات مجھے کہنے پڑیں گے یا اور زیادہ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، تو ہجرت کر جائے۔ لہٰذا جب مسلمانوں کے لیے حالات بدتر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد، 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور یہ حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وائف کے ساتھ گئے تھے نا، یعنی شوہر اور بیوی دونوں کے بعد، ان کے بعد یہ پہلا گھرانہ تھا مسلمانوں کا جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیظ و غضب سے پٹ پڑے۔ فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے۔ بس اللہ نے جس کو بچانا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو تھے نا، وہ مشرکین نے بھی سجدہ کر دیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورہ نجم ابھی تازہ بتازہ اتری تھی۔ آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی سنا نہ تھا۔ اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو وہ دم بخود ہو کر سنتے کے سنتے رہ گئے، خاموش، بالکل کوئی نہ روکنے ٹوکنے کا ہوش، کچھ نہیں۔ بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر جو ہی آپ نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے مٹھی بھر کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ آدمی امیہ بن خلف تھا۔ اب دیکھیں کہ اس واقعے کی خبر جب حبشہ پہنچی، لیکن خاصے فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے، چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے۔ لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف 1 گھڑی کا فاصلہ باقی رہ گیا تو حقیقت حال کا علم ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت حبشہ جو تھی اس میں یہ دوسری ہجرت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، حبشہ کو بار بار اس لیے سلیکٹ کیا گیا تھا کہ ان کا حکمران انصاف پسند تھا، ہیومن رائٹس پہ وہ یقین رکھتا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ اب ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں پچھتاوا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی ابھی انہیں جلن تھی۔
لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں جنہوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے کہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چکنے ہو چکے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پہ وہ نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چکنے، باحکمت اور صاحب استقامت ثابت ہوئے، اور ان کی ساری دھر پکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے۔ دیکھیں، ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ یہ کرنا چاہیے کہ عرب کا جو علاقہ تھا، اٹ واز لائک اے بگ کلین، دے couldn't لیو دیئر قبیلہ۔ ٹرائبل ٹریڈیشنز سے بغاوت کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ ایک تو وہ اسلام لے آئے تھے اور پھر ملک بھی چھوڑ کر چلے گئے، تو اب کیسے ان کو چھوڑتے؟ تو اب وہ وہاں تک پہنچے، یعنی کہ مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا کیا حربے تھے۔ قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ جا پہنچی ہیں جہاں ان کی جان اور ایمان کو کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے دو ہوشیار آدمی یعنی عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں بڑے ایلیٹ کلاس میں تھے، یعنی کہ ایمبیسڈرز کی طرح کے تھے۔ تو انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقات کی، یعنی کہ انہوں نے پلاننگ کی، اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے جو تھے وہ اپنی آمد کا انہوں نے مقصد بتایا۔ اب دیکھیں کہ پہلے انہوں نے ریلیجس طبقے کو بھڑکانے کی کوشش کی، تو جب پادریوں نے ان سے حامی بھر لی، اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے، یعنی رشوت پیش کی، اور پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نہ سمجھ لوگ بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، یعنی کہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ نہ وہ ہمارے وفادار ہیں اور نہ آپ کے، یعنی کہ بالکل غدار ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے ہم جانتے ہیں نہ آپ، اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی، یعنی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے، تبھی حق واضح ہو سکے گا۔ اب یہ لیڈرشپ کوالٹیز تھی نا اس کی، نجاشی کی۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو؟ پھر میرے دین میں بھی داخل ہوئے نہ، اور نہ دیگر ملتوں میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ اس کی جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی۔ اب حضرت جعفر بن ابو طالب بھلا کون تھے؟ حضرت علی کے بھائی تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ تو انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ہم اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے، اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں، اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری، خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے،
یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ دیکھیں، اسلام کو انٹروڈیوس کرنا ہو تو اس طرح کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو لرن دیز تھنگس مائی ڈیئر سسٹرز۔ ابتدائی تعلیم جو لوگوں کو دینی ہے، نماز روزے کا حکم نہیں دیا، اگرچہ نماز کا حکم دیا جا چکا تھا۔ آج بھی ہمیں ان مختلف برائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ مشرکین بت پوجتے تھے، ہمارے ہاں قبر پرستی ہے، شرک ہے۔ مردار کھاتے تھے، آج بھی کیا کچھ کھایا جا رہا ہے۔ قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، کمزور کو مارتے۔ تو یہ خرابیاں جس بھی معاشرے میں پائی جائیں وہاں اسلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ کی طرف بلانے والے نے کن چیزوں کی تعلیم دی؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف بلایا، شرک سے نکلنے کی بات کی، اور پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ٹریننگ دی ہے وہ کیا تھی؟ سچ بولنا، امانت، قرابت، پڑوسی سے حسن سلوک، قتل و غارت سے رکنے کا حکم، بے حیائی کے کاموں کو چھوڑنے کا حکم، یتیم کا مال کھانے سے، عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں معاشرے میں بد امنی پیدا کرتی ہیں۔ اس سے ہمیں، اب انہوں نے آگے کنٹینیو کر رہے ہیں حضرت جعفر، اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ ترتیب دیکھیں کہ عبادات بعد میں مینشن کی جا رہی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اور بہت سے احکام بھی گنوائے۔ پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں حلال بتائیں انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، یعنی کہ یہ تھا ہمارا قصور۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ دیکھیں سورہ مریم کی جو آیات تلاوت کی گئیں وہ کس طرح تزکیہ کرتی ہیں، مختلف پیغمبروں کا ذکر کرتی ہیں، اور مختلف ادیان کی سمجھ آتی ہے اس میں، اور یہ کہ مسلمانوں کو کن چیزوں میں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح تنگ حالات میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگوں کو قرآن پڑھ کر نہیں سناتے، بلکہ بحیثیت مسلمان ہم خود بھی قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی اسلام سے جو ایک خاص قسم کی دوری ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے میری بہنوں کہ انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں۔ قرآن ایک معجزہ ہے، دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اگر سورہ نجم سن کر سارے مشرکین سجدے میں گر گئے، اور یہاں نجاشی کا قرآن سن کر رونا، قرآن کی عظمت اور اس کی تاثیر اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دینے کا فائدہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔
قرآن دل کے اندر جائے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا ٹیسٹ نہ بدلے۔ مسلمانوں نے قرآن کو صرف ایک ریچول کے طور پر لے رکھا ہے۔ پڑھنے والے بھی ویسے نہیں پڑھتے اور سننے والے بھی ویسے نہیں سنتے۔ اگر قرآن کسی کے تکبر کو ختم نہیں کرتا، اس کے نفس کو موٹا کر کے رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے، اسے اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ ہر کوئی اپنے اندر جھانکے، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے ہیں، دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اب دوسرے دن عمر بن عاص نے ایک اور خطرناک تدبیر اختیار کی۔ نجاشی کے پھر پاس گیا اور اس سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی خطرناک بات کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو پھر بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا، یعنی کہ بالکل سچی بات کی، کوئی انہوں نے سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میری قلم رو میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، یعنی کہ کوئی وربلی بھی آپ کو ابیوز نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 ٹائمز اس نے کہا۔ پھر مجھے سونے کا ہار بھی پھر مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تب بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں۔ اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکہ لوٹے اور بتایا کہ مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کر لیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ مشرکین کی حیرت۔ اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کا کام مسلسل کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑے جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہیں، اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں تھا۔ اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کریں تو کیا کریں۔ کبھی خون خواری کا جذبہ غالب آتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے کھچے مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے، کبھی بحث و مناظرے کا دروازہ کھول دیتے، کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے، کبھی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ سودے بازی کرتے، کبھی سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغی گل کر دیں، مگر ان میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ دیکھیں، ہمیں تھوڑا سا ہجرت حبشہ کی طرف بھیجنے میں کیا کیا حکمتیں تھیں، تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ڈیسیژن لی وہ کیوں لی۔ دیکھیں، جو ہجرت کر گئے تھے، ایک تو وہ سکون کے ساتھ اپنے دین میں گرو کر گئے۔ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا، انسان کو گرو کرنے کے لیے موافق ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے پودے کو اپنے پروڈکٹیوٹی کے لیے ایک اچھی اس کی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کو بھی ماحول کی موافقت درکار ہوتی۔
اگر ایسے ماحول پر جس میں انسان کی انرجی نیگیٹو چیزوں میں جاری ہو تو پھر انسان کو آلٹرنیٹ تلاش کرنا چاہیے جہاں وہ پروڈکٹیو ہو سکے۔ آج کے مسلمان کی نفسیات یہ ہو گئی ہے کہ بس کچھ سوچو نہ کرو، کرو نہ کرو، بے صبرے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سوسائڈ تک کر لیتے ہیں۔ اب دوسری ہمیں بات اور کیا پتہ چلتی ہے کہ حق کا پیغام پہنچانے کے لیے پورے کانفیڈنس سے کام لینا چاہیے، ہمیں پورا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ بیان کی قوت دوسرے کے نقطہ نظر کو تبدیل کر دیتی ہے۔ دیکھیں، اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مدعا بیان نہ کرتے تو فائدے حاصل نہ کر سکتے تھے، لہٰذا جہاں موقع ملے دین کی بات کو آگے پہنچائیں۔ زبان، قلم، بیان کی قوت بہت ضروری ہے۔ موقع کی مناسبت سے آیات کا انتخاب کیا جائے، کس موقع پر ہمیں کیا بات کرنی ہے، یعنی کہ حکمت سے بات کرنی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں کسی مہندی پہ تو وہاں پہ ہم مثلا کسی شادی کے فنکشن پہ جا رہے ہیں تو وہاں ہم دوزخ کی باتیں شروع کر دیں، آگ کی باتیں شروع کر دیں، یعنی کہ ہمیں حکمت سے کام لینا ہے۔ اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس ہجرت سے؟ ہجرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا پیغام اوورسیز پہنچ گیا، اور اہل مکہ کی یہ پہلی شکست تھی جو بغیر جنگ کے ہوئی۔ اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف مکہ نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں کس قسم کے لوگ کہاں رہتے ہیں سب کے بارے میں وہ باخبر تھے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی سنت ہے، ٹو ڈو لسٹ میں یہ بھی لکھیں کہ ہمیں آس پاس کی چیزوں کے بارے میں ہمیں پوری طرح سے خبر ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال اپنے لیے خالص بنا لے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ یقیناً وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجلیات نبوت، لیسن نمبر 12۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لاسٹ لیسن میں پڑھ رہے تھے دار ارقم اور ہجرت حبشہ کے بارے میں۔ اب میری بہنوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ لیٹس جسٹ ٹرائی اینڈ ریوائز اٹ۔ دیکھیں، حالات جیسے بھی ہوں اس سے نکلنے کی راہ ضرور سوچنی چاہیے۔ یعنی آزمائش آ جائے، یعنی کوئی بیماری ہو جائے، کوئی اور پرابلم ہو جائے تو اس سے نکلنے کے لیے تدبیر کرنی ہے ہمیں، جیسے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کر دی۔ اچھا، اور یہ کہ مخالفت یا سازش، اس سے ہمیں گھبرانے کی بجائے منظم اور پازیٹیو طریقے سے ایک منظم سوچ رکھنی ہے اور پازیٹیو طریقے کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ اور کیا پتہ چلتا ہے؟ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین پر عمل ہر حال میں کرنا ہے، خواہ چھپ کر کرنا ہے، خواہ ہمیں چھپ کے کرنا پڑے جیسے دارالارقم میں کر رہے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مختلف حالات میں صبر کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور صبر کے لیے بھی ہمیں اللہ سے ہی دعا مانگنی ہے۔ تصادم کی بجائے دیکھیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہجرت کرنا بہتر سمجھا۔ مکہ میں ٹکرانے کی بجائے ہجرت بہتر تھی نا؟ جان سے زیادہ ایمان بچانا ضروری ہے۔
हिजरत ना करते तो या जान बचाते या ईमान। तो हिजरत से क्या हुआ, अल्लाह ताला की मदद से दोनों की चीज़ें बचने का एहतमाम हो गया। अच्छा, फिर ये देखें कि हमें ये भी पता चलता है लास्ट लेसन से कि हुक्मरान का आदिल होना बहुत ज़रूरी है, वरना इंसाफ नहीं हो सकेगा। इस्लाम का तारुफ हमें पता चला कि ऐसे अच्छे, दिल नशीन और हकीमाना अंदाज में होना चाहिए कि दूसरे के दिल में इस्लाम की हक्कानियत वाज़ेह हो जाए, ना कि सिर्फ अपने जज्बात का हम इजहार करें कि हम इस्लाम के बहुत मतवाले हैं। देखिए, किसी से बात करते हुए ना पर्सनल ओपिनियन ना दें, इससे मामला ख़राब हो सकता है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हज़रत जाफ़र ने कुरान की क़राअत की थी, अल्लाह उनको कुरान से सुनाया था, कितना बड़ा असर हो गया था। और कुरैश के लिए ये बात बहुत गिरां थी कि इनके अपने बच्चे और बीवियां और औरतें घर छोड़ के चले गए। ये बात कुरैश को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि सच और हक है क्या असल में। अच्छा, और हमने क्या सीखा कि किसी से बात करने से पहले अपना ट्रस्ट डेवलप करना ज़रूरी है, तभी अगला बात सुनने का। जहाँ मुखालफत हो, मददगार भी वहीं से मिलते हैं, इसलिए हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा होप रखनी चाहिए। जी चलें, अगला लेसन हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 108, ताज़ीब और कत्ल की कोशिश। ये फितरी बात थी कि नाकामी की सूरत में मुशरिकीन का जज्बा खूनख्वारी मज़ीद भड़क उठा। चुनांचे अब सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने बचे खुचे मुसलमानों पर जुल्म और जौर के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मज़ीद संगीन दस्तराजियाँ की। यानी अब हर एक जद में आ चुका था। चुनांचे एक बार उतमा बिन अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, ये कौन था? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सन इन लॉ था, दामाद था आपका। उसने कहा कि फिर वो जिब्रील अलैहिस्सलाम नज़दीक हुआ और उतर आया, बस 2 कमानों के बक़दर फासला रह गया, बल्कि इससे भी कम। तो इसने कहा कि इस वाले के साथ वो कुफ़र करता है, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ वो कुफ़र करता है। इसके बाद आपकी ईज़ा रसानी के दर पे हो गया, आपका कुर्ता फाड़ दिया और आपके चेहरा मुबारक पर थूक दिया। देखिए, तकलीफ़ और चीज़ होती है और बेइज्जती और। बेइज्जती की जो हर्ट होता है ना, वो बड़ी शदीद हर्ट होती है। लेकिन अब क्या हुआ कि थूक उसी पर पलट आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह तो इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता छोड़ दे। अब देखिए, यहाँ पे वी मस्ट अंडरस्टैंड कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन की इज्जत वाबस्ता थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी बद्दुआ नहीं की। अल्लाह के मैसेंजर की, अल्लाह के एम्बेसडर की बेइज्जती हो रही थी। वो मोहम्मद के मुंह पर नहीं थूका उसने, बल्कि वो अल्लाह के पैगंबर पर उसने के मुंह पे थूका। हमने कुरान में भी पढ़ा है ना कि अल्लाह ने एक जगह फरमाया था, मैं मफ़हूम बता रही हूँ, कि ये लोग आपको नहीं झुटला रहे, बल्कि ये लोग अल्लाह के कलाम को झुटला रहे हैं। तो इसके बाद वो एक काफ़िले के साथ मुल्क शाम गया। जब काफ़िले ने रास्ते में मुल्क शाम के मकाम ज़रक़ा पर पड़ाव डाला, तो एक शेर इनके गिर्द चक्कर लगाने लगा। उतबा कहने लगा, वल्लाह ये मुझे खा जाएगा, जैसा कि मोहम्मद ने मेरे लिए बदुआ की है। मैं शाम में हूँ, वो मक्का में है, लेकिन इसने मुझे मार डाला। चुनांचे जब वो लोग सोने लगे तो उतबा को अपने उन्होंने बीचों बीच सुला दिया, यानी उनको उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर भी शेर ने ऊँटों और इंसानों को फलांगते हुए ठीक इसी का सर आड़ दबोचा और इसे मार दिया। इसी तरह एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में थे कि उतबा बिन अबी मुईत ने आकर आपकी गर्दन मुबारक पर पाँव से इस कदर ज़ोर से रौंदा
کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نکل پڑیں گی۔ دیکھیں وہ اللہ کا رسول ہے اور جسمانی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ ذرا امیجن کریں نا، آپ یا میں نماز پڑھ رہی ہوں، سجدے میں ہوں، تو کوئی آ کے میری گردن پہ اس قدر زور سے پاؤں رکھے کہ آنکھیں نکل آئیں، کتنا غصہ چڑھے گا۔ مگر اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے کہ کوئی کیسا بھی بیہیو کرے، ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ کوئی بھی مسئلہ آئے میری بہنوں تو سوچیں کہ میرا نبی اس وقت کیسے ریاکٹ کرتا۔ اپنی ٹو ڈو لسٹ پہ کانسٹنٹلی ایڈیشنز کریں۔ یہ سب چیزیں ہم نے یہ سب چیزیں سنت ہیں، یہ ہم نے سیکھنی ہے، اس لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، سیرہ ہم اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں نا۔ تو یہ ساری ٹو ڈو میں لسٹ میں لگا دیں کہ ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، واٹ ایور may happen۔ اچھا، واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کے مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، خواہ اس نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اور یہ امر اس بات پہ واضح ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی کرنے، ہمارے عقلوں کو معوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے سوا کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی ناک پہ بیٹھوں گا، اس کی تاک میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو اس کا سر کچل دوں گا، نعوذ باللہ۔ یعنی حالت سجدہ پہ انہیں اعتراض اتنا شدید تھا۔ اور دیکھیں یہاں ہمیں ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت سچا مانتے تھے اور وہ اللہ کو مانتے تھے۔ یہ بات آپ ریئلائز کریں کہ اللہ کو مانتے تھے مگر بتوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قریش بھی انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ اب ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح خوف زدہ ہو کر بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا، حواس باختہ اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا، ابو الحکم تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ واللہ میں نے جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت کبھی نہیں دیکھے، وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو دھر پکڑتے، یعنی کہ اس کو پکڑ لیتے ابو جہل کو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پروٹیکشن کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتے ہیں۔ جیسے سورہ حامیم سجدہ میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 31 میں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت رکھی، یعنی اس پر جم گئے، قائم ہو گئے، تو ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں غم نہ کرو۔ اینڈ اٹ کنٹینیوز، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، میں مفہوم ٹکڑوں میں بتا رہی ہوں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرتے ہیں، جیسے بدر کے میدان میں بھی کی تھی۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں جمے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ، یہ آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے
ایک روز قریش حتیم میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے، حتیم کا پتہ ہے نا آپ کو، وہ ایک سیمی سرکل سا جو ہے، جو پہلے خانہ کعبہ کا حصہ ہی تھا، اب وہ ایک چھوٹی سی ایک سیمی سرکل سا ہے، جو ہم حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہوگا۔ تو دوران طواف جب ان کے قریب سے آپ گزرے تو انہوں نے تانا زنی کی، یعنی کہ مذاق اڑایا۔ اس کا اثر آپ کے چہرے پر بھی دیکھا گیا۔ پھر دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر تانا زنی کی اور اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو اس پر بھی انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ تو اب کی بار آپ نے ٹھہر کر فرمایا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا ان پر کہ سکتہ طاری ہو گیا، گویا ان کے سر پر پرندہ آ بیٹھا ہو۔ یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی اچھی سے اچھی بات کر کے آپ کو منانے لگا، کیونکہ دیکھیں دل میں تو وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، اور کہتے تھے کہ اب آئی ہماری شامت، کیونکہ وہ ابو لہب کے بیٹے کا حال تو سن ہی چکے تھے نا۔ اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھے ہو کر آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے اور آپ کو دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر لپک پڑے، آپ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا اور کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا، یعنی کہ جیسے رسی کو ایسے بل دے کے نا سٹرینگل کرنے کی کوشش کی۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو اس صورتحال کی جب اطلاع ملی تو وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، تم پر افسوس، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گئی، یعنی کہ اتنا ان کو مارا کہ ان کا منہ اتنا سویل ہو گیا، سوج گیا بالکل، کہ ناک مثلا کہ they couldn't distinguish کہ ناک کہاں ہے اور منہ کہاں ہے۔ ان کی 4 چوٹیاں تھیں، یعنی ان کے بال اس طرح کے تھے، ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی تھی، یعنی کہ اتنا ان کو بال اتنے کھینچے تھے کہ ان کے بال اتر رہے تھے۔ چنانچہ بنو تیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے اور گھر میں داخل کر دیا، قبیلے والے تھے نا ان کے۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن سر شام وہ بول پڑے اور بولے تو رسول اللہ کا حال پوچھا۔ اس پر بنو تیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چل پڑے، یعنی کہ اپنے قبیلے والے بھی پہلے تو تیمارداری کر رہے تھے، پھر یہ سن کر اٹھ کے چلے گئے کہ تم تو باز نہیں آ رہے ہو۔ استقامت دیکھیں، ابھی بھی استقامت دیکھیں کہ اتنا ان کو مارا تھا کہ people thought that he is going to die، اور جیسی بولنے کی ہمت ہوئی تو he asked about حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد انہیں کھانا پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ آرام کرنے لگے تو انہیں دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ انہوں نے جب آپ کو بخیریت دیکھا تو انہوں نے کھانا پینا گوارا کیا۔ یوں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔
برقی غمات پہنچے تو قارہ اور احابیش کے سردار مالک بن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ارادہ دریافت کیا۔ ابو بکر صدیق نے بتایا تو کہنے لگا، آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا۔ آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب کے ازالے میں مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں اور آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ دیکھیں جو کوالٹیز حضرت عائشہ نے حضور کے لیے کہی تھی نا، وہی کوالٹیز کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ ہر ایک کی دیکھیں ایک پہچان ہوتی ہے، اسی کے مطابق اس کا امیج کریٹ ہوتا ہے۔ انسان کی پہچان اس کے عمل سے بنتی ہے۔ کسی کا بھی حق نہ ماریں۔ اگر آخرت تک صدقہ جاریہ بننا چاہتے ہیں نا، تو لوگوں کو فائدہ دینے والے بن جائیں، مخلص اور بے لوث طریقے سے۔ اجنبی ہو، بے کس ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے اس کو فائدہ پہنچانا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے چنا نا۔ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں؟ اپنے آپ کو بھی ہم نے پرکھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دغنہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر صدیق کو اپنا پناہ دی ہے۔ قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کیا، البتہ یہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے مبادہ ہماری عورتیں اور بچے اور کمزور لوگ فتنے میں پڑ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ عرصہ اس بات پر برقرار رہے، پھر انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنے اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن دغنہ نے اپنی پناہ یاد دلائی تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں اور میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت رونے والے آدمی تھے، یعنی کہ ان کا دل بہت نرم تھا۔ قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا۔ ان کی قرات سن کر مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے، یعنی کہ ان کو اتنی اچھی لگتی تھی کہ دوڑے چلے آتے تھے۔ وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے۔ مشرکین اس وجہ سے بھی حضرت ابوبکر صدیق کو ایذائیں پہنچاتے تھے کہ تم اونچی آواز میں کیوں قرات کرتے ہو۔ انہیں سنگین حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان گزر رہے تھے کہ ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں قریش کے 2 جان باز سرفروش مسلمان ہو گئے اور ان کی قوت کے سائے میں مسلمانوں نے بڑی راحت پائی۔ وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب۔ دیکھیں پھر کیسے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کس طرح اسلام قبول کیا، یہ ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو ایذا پہنچائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر بھی دے مارا جس سے خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدان کی لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حمزہ کمان حمائل کے لیے شکار سے واپس آ رہے تھے، وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، تو اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت حمزہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے سر پہ جا سوار ہوئے اور بولے، ارے او باد شکم چھوڑنے والے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پہ ہوں۔ ابھی حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر بول دیا۔ اس کے بعد اسے زور سے کمان ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو امارہ یعنی حضرت حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے پہ بہت بری گالی دی تھی۔
ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا، گویا کسی صدق اور ارادے کے بغیر زبان سبقت کر گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کے بڑے معزز اور مضبوط جوان تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر پڑ گیا۔ وہ ذی الحجہ سن 6 نبوت میں مسلمان ہوئے، یعنی کہ جب لوگ ہجرت حبشہ کر چکے تھے۔ اب ہم حضرت عمر کا قبول اسلام پڑھتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 ہی دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمان کے خلاف بہت سخت گیر تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے چھپ کر چند آیتیں سن لیں۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر قائم رہے، حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے کہا، عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہارے بہن بہنوئی بھی تمہارے دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے شدید غصے کی حالت میں بہن بہنوئی کا گھر کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیفہ چھپا دیا۔ اندر پہنچے تو پوچھا، یہ کیسی بن بناہٹ تھی جو میں نے تم لوگوں کی زبانی سنی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر، یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے ما سوا میں ہو تو؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں پوری طرح کچل دیا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو بھی ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر اگر حق تیرے دین کے ما سوا میں ہو تو؟ اور ساتھ ہی کہتی ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر حضرت عمر کو مایوسی اور ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا، تمہارے پاس جو کتاب ہے ذرا مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ انہوں نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی قرأت کی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے اور کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا، یہ دعا انہوں نے کی تھی۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ کو اطلاع دی اور سب لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے کہا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار سمیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی عبرتناک سزا نازل نہ فرمائے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟
یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس زور سے تکبیر کہی کہ اس کی گونج مسجد حرام والوں تک پہنچ گئی۔ یہ جو واقعہ ہے نا میری بہنوں، یہ مختلف بکس میں مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے، مگر جسٹ آپ نے سمجھ لی ہوگی۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور کچھ نے بس پارٹس آف اٹ آر کریکٹ۔ حضرت عمر کے دیکھیں یہاں پہ سیرہ پڑھ کر ہم نے یہ کوالٹیز سیکھنی ہے کہ یہ آپ نے یہ بھی اپنی ٹو ڈو لسٹ میں لکھ لیں، کیا کوالٹی سیکھ رہی ہے یہاں پہ ہم نے، کہ دوسروں کے لیے نفرت سے کام نہیں لینا، بلکہ ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے۔ ہمیں لوگوں کے لیے بغض سے کام نہیں لینا، حق بتانا بھی ضروری ہے، حق سننا بھی ضروری ہے، اور دیکھیں حق معلوم ہونے کے بعد ہی سچائی معلوم سچائی معلوم ہوتی ہے نا۔ صبر، اصل چیز صبر ہے، اور دوسری بات ویری امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ انداز، کس انداز سے بات بتائی جائے۔ تو جو اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، اس کی تلاوت کریں، اس سے لوگوں کو بتائیں، اس سے تبلیغ کریں، اس سے لوگوں کو اسلام کے ساتھ جوڑیں، اس سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں۔ انشاءاللہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کے کام کرنے کے قابل ہو جائیں، ہمیں اپنے کاموں کے لیے چن لے یا رب العالمین، تاکہ ہم یہ آپ کا کام لوگوں تک پہنچا سکیں، دیے سے دیے کو جلا سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔